पहचान देगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद इन नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई हजार किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई हजार किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहिम में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा तुम एक रोटी को कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंधने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की गिजाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे जुल जलाल हमारे लुकमे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है, ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम है इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निजाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह पर हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की है और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नियामतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नियामत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था,
ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف کیونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں, پلکوں میں, اور اوپر بھووں پہ آئی برو بھی ہیں, اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں. سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں, یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے, بال سیم ہے, یہ بڑھتے نہیں اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں, ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس دن مجھے حیرت ہوئی, میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی, کبھی نہیں سوچا. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو. پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے, دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں, ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں, قوت بھی ان کی سیم ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے. ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے, آتا تک نہیں. عزیزان گرامی, اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری. اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں. اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں, نہیں چلا سکو گی, نہیں چلا سکو گی. دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے, اس کے اندر جو پریشر ہے, کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے, اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ, کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے. اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے. ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو باہر تو خون ناخن تک پہنچتا ہے. اتنا پریشر اس کے اندر ہے. امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے, کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر. وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے, اور کارڈیالوجی نہیں, ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے, جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے, ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے. پلک آپ جھپکتے ہیں, آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز, ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں. ایئر فون لگائے گئے, بڑی بڑی مشینیں تھی, ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے. وہ ایک لیب ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز. میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے, دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے, سائنس میں لکھا گیا ہے. وہ مسکرا ہے, کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی, بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب. ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے. عزیزان گرامی, کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں, سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم, علم البحر جن کو معلوم ہے, جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو, کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو, یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں, لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی, سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں, جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں, اندر پیڑ پودے بھی ہیں, آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے, مخلوقات ہیں ہاں ہوتے ہوں گے, سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. آپ کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے, کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے, پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں, سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی, جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی, 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا, اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے کہا جب لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے, سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں, جن کو وولکینو کہا جاتا ہے, آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں, آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں. وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے, سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے, میرا مولا قرآن نے اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا, اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا, ستاروں کے علم کے متعلق, سمندروں کے علم کے متعلق, زمین کا یہ جیو فزک ہو, آسٹرونومی ہو, ستاروں کا آسٹرولوجی ہو, علم الفلکیات ہو, اس کے بعد نباتات, یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے, ان کے جوڑ بنائے گئے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں,
پھل اچھے آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی. عزیزہ نگرامی پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا, یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے, یہ رنگ کون ڈالتا ہے؟ ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے, ہرے ہی ہوتے ہیں, لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا, پتوں کو پھاڑ دیا, لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا, کہیں نہیں پایا. ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو, اس کی سب سے بڑی چیز یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلاتے ہوئے آج دیکھتے ہو, ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا, مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا, لیول کر دیا تھا, اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں, وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے, اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے, ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, طوفان بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے. چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلا کے نہیں کر سکے. کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے. بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں, لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ. اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو, میں نے آسمانوں کی بات کی, زمینوں کی بات کی, گیلیکسی کی بات کی, پیڑ پودوں کی بات کی, سمندروں کی بات کی, بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی. تمہارے جسم میں موجود ہر عضو, ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی نشانی ہے. تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا. بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا. آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو, لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا. اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا. روبوٹ تو بہت بنا لیے, لیکن جینے والا, فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا. بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے, تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں, یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے. 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے. ضعف الطالب والمطلوب, یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, جب کوئی بنا نہیں سکتا, اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ, اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو. بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے, اللہ کا کام ہے. اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر, یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے. ایسی چیزیں جس میں جان ہے, جو چلتی پھرتی ہیں, ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو, اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو, تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا. دیکھتے ہو آج ہمارے ہاں ناٹک ہے, ہمارے ہاں لوگوں کا انت وشواس ہم دیکھ رہے ہیں. بے وقوفی کی حد ہو گئی آج بھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جس کو بنائے. میں آپ کو بناؤں, خدا کون ہے, تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے اور دنیا کیا چاہتی ہے, میں سب کو کھلے عام میسج دے رہا ہوں, سب کے لیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کو خدا بنانا پڑے گا, پیسے لانا پڑے گا, بنا نہیں سکتے تو مارکیٹ میں جانا پڑے گا, لال پیلا کالا نیلا خدا خرید کر کے لانا پڑے گا, اور اس کے ہاتھ بھی ہوں گے, 4 ہوں گے کہ 5 ہوں گے کہ 6 ہوں گے, ایسے ہاتھوں والا ہم کو لانا پڑے گا. کیسے؟ ارے وہ خدا چل کے بھی نہیں آئے گا, اس کو اٹھا کر کے لانا پڑے گا. بیٹھے گا خود نہیں, بٹھانا پڑے گا. سوئے گا خود نہیں, سلانا پڑے گا. اور اٹھے گا بھی خود نہیں, اٹھانا پڑے گا. اور اسے ڈوبے گا بھی خود نہیں, ڈبانا پڑے گا. ٹوٹے گا بھی خود نہیں, توڑنا پڑے گا. کھائے گا کچھ نہیں, اسے زبردستی کھلانا پڑے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگوں نے اگر اپنے دماغ سے اس کو خدا سمجھا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے, میں مجبور ہوں, میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے, میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے. میں خدا کو اٹھاتا نہیں, میں خدا کو بٹھاتا نہیں, بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے, خدا مجھے چلاتا ہے, خدا مجھے سلاتا ہے, خدا مجھے کھلاتا ہے, خدا مجھے پلاتا ہے. جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے, جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے, جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے. ہم اس خدا کی تسلیم, اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں, وہ مالک و مختار ہے. عقیدہ یہ ہو, عقیدہ یہ ہو, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو, ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے. اے آج تو خدا بنا بیٹھا ہے, اسے اس کو فخر سے دیکھو, کہو ارے تو کیا خدا ہے, میں ہی تو بنایا ہوں تجھے. کبھی بنانے والا یہ کہہ سکتا ہے نا. اور کوئی آ کر کے, سارے لوگ عبادت کر رہے ہوں, کوئی آ کر کے سامنے کہہ دیا سارے بھکتوں کے پاس کہ تم اس کو خدا کہہ رہے ہو, میں تو لاتوں سے گوند کے بنایا تھا اس کو, میں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا, تو عزت کیا رہے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا اسلام کا عقیدہ وحدانیت یہ ہے, عقیدہ خدا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کروڑوں مسجدیں ہیں, کبھی ہم نے خدا کی جسم تو دور کی بات ہے, کوئی شکل اور تصویر بھی مسجدوں میں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تصویر لگے گی کہیں خدا کی تو ہم اس کو خدا تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا, اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا.
जो आंख में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस्लाम वो है जो बगैर देखे उसकी बारगाह में झुक जाता है। दुनिया सामने देख करके झुकती है और मोमिन बगैर देखे उसके सामने झुकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफत है ईमान वालों, जो कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, ये वो बंदे हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ आखिरी बात मैं करने आता हूँ, मेरा वक्त तवील हो गया। ऐ मौला तेरी निशानियां बहुत हैं, आसमान तूने बनाया, जमीन तूने बनाया, सितारे तेरे हैं, समंदरों का इल्म तूने इंसानों को दिया, सब कुछ तूने बनाया। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है एक कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई निशानी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। फिर भी इसीलिए कहा मक्का के वो कुफार पूरी कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देख करके भी ईमान नहीं ला सके, इसलिए कि वो रसूल ही बजाते खुद अल्लाह की एक ऐसी निशानी है। चेहरा व दुहा है, जुल्फे व लैल है और दस्ते मुबारका और गले का नर्म और नाजुक अंदाज ये है कि इंसान देख करके हैरत में रह जाता था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जब मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ये बताऊंगा मेरे अजीजों कि कायनात में सबसे बड़ी निशानी मेरे नबी की जात है, मेरे आका की जात है। और ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आज हम जो झुक रहे हैं मस्जिदों में बगैर खुदा को देखे हुए, किसने बताया कि खुदा है? अगर वो मोहम्मद ना होते तो हमको खुदा का इदराक भी ना होता। इसीलिए हम कहते हैं, मैं मानता हूं अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल